بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8 سبجیکٹ عربک لیکچر 3 یعنی کلاس 8 کی کتاب لغت القرآن میں سے لیکچر 3 آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کا لیکچر 3 ہے صفحہ نمبر 9 الدرس الثانی ثلاثی مزید فیہ کی قواعد. الدرس ثانی دوسرا سبق ثلاثی مزید فیہ کی قواعد یعنی دیکھیں آپ لوگ نے آگے پڑھ لیا ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فیہ کے درمیان میں فرق آپ لوگوں نے پڑھ لیا. پھر دیکھیں آپ لوگوں نے پھر ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کے بارے میں پڑھ لیا کہ ثلاثی مزید فیہ کے کل جو ہے نا 12 اوزان ہیں اور ان میں سے جو ہے نا زیادہ استعمال ہونے والے اوزان جو آپ لوگوں کے پاس تھے وہ 8 اوزان تھے. ان اوزان کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے تھے کہ وہ 8 اوزان آپ لوگوں کے پاس تھے: باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال. یہ ابواب جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ موجود تھے. آپ دیکھیں ابھی قواعد کے بارے میں کہ ان کے بنانے کے جو قاعدے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. ماضی مجہول کا قاعدہ یعنی دیکھیں ثلاثی مزید فیہ کی ماضی معروف سے جو ہے نا ہم ماضی مجہول کس طرح بنائیں گے، قاعدہ کیا ہے. پہلے آپ لوگ ریڈنگ کو دیکھ لیں پھر بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. ثلاثی مزید فیہ کے ماضی مجہول کو ماضی معروف سے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ لام کلمے کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، عین کلمے کو کسرہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے حروف متحرک ہو خواہ وہ اصلی ہو یا زائد انہیں مضموم بنا دیا جائے گا. ساکن حروف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. مثلا باب افعال جیسے اکرام کے ماضی کے واحد مذکر غائب کا سیغہ اکرما ہے. اس سے ماضی مجہول بناتے ہوئے یعنی لام کلمہ یعنی میم کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، عین کلمہ یعنی را کو کسرہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو 2 حروف ہیں ان میں سے جو متحرک ہے اسے ضمہ دیا جائے گا اور جو ساکن ہے اسے اپنے حال پر باقی رکھا جائے گا. تو اکرما ماضی معروف سے اکرما ماضی مجہول بن جائے گا. اب دیکھیں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے. آپ سب لوگ سب سے پہلے اکرما کو لے لیں. اکرما باب افعال آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا مذکور اس کا اکرام اور اکرما. اب دیکھیں اکرما سے ہم کیا بنا رہے ہیں، ماضی مجہول. تو پہلا کام ہم لوگوں کا کیا ہے، اکرما. اکرما اس سے ہم ماضی مجہول بنائیں گے. تو پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا اس کے فا کلمے کو پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے. فا کلمے کو ہم کیا دے دیں گے، اکرما ہے نا، تو اس سے جو ہے نا ہم ماضی مجہول بناتے ہیں. تو اس کا بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اکرما بروزن افعل، اکرما بروزن کیا ہے، افعل، افعل کے وزن پر ہے. تو ان میں سے دیکھیں فا کلمہ ہمارے پاس کیا ہے، کاف. عین کلمہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ را ہے. اور لام کلمہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ میم ہے. اب دیکھیں سب سے پہلا کام ہم لوگ کیا کر لیں گے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ عین کلمے کو کسرہ دیا جائے گا. اکرما کیا ہے ہمارے لوگوں کے پاس، اکرما. آپ دیکھیں فا کلمے کو جو ساکن ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں. اب آ جائے عین کلمہ ہمارے پاس را ہے تو را کو ہم کیا دے دیں گے، زیر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے. اور لام کلمے کو ہم اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے اور باقی جو حروف ہمارے پاس رہ جائے اسے ہم ضمہ دیں گے. کیا دیں گے، ضمہ دیں گے. تو اکرما سے کیا بن جائے گا، اکرما. سمجھ آ گئی. دیکھیں ثلاثی مزید فیہ سے جب ہم ماضی معروف سے ماضی مجہول بنائیں گے، بنانے کا طریقہ سب سے پہلا ہمارے لوگوں کے پاس کیا ہے کہ ہم عین کلمے کو کسرہ دے دیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے حروف متحرک ہو اگر وہ اصلی ہو یا زائد، فا عین لام کے وزن پر ہو یا فا عین لام کے وزن پر نہ ہو تو اسے جو ہے نا ہم کیا کر لیں گے، ضمہ پیش ہم اس کو دے دیں گے. اور جو حروف ساکن ہو اس کو اپنی حالت پر برقرار چھوڑ دیں گے اور لام کلمے کو بھی ہم اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. اکرما ماضی معروف سے جو ہے نا سیغہ اکرما ماضی مجہول بن جائے گا. سمجھ آ گئی اس کی کہ نہیں. اسی طرح جو ہے نا آپ لوگ دوسری مثال بھی لے سکتے ہیں کہ جس میں ایک حرف زائد ہو. اب دیکھیں سر رفع ہے نا ہمارے پاس، سر رفع ہے ہمارے پاس. تو ہم اس سے جو ہے نا ماضی مجہول جو ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں. کون سے لفظ ہے، سر رفع.
اب سر رفع سے جو ہے نا ہم ماضی مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے نا سواد کلمہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سواد جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا وہ فا کلمہ ہے، اسی طرح را جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ عین کلمہ ہے، اور ایک را ہمارے پاس زائد ہے، اور رہ گیا جو ہے نا فا وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لام کلمہ ہے۔ تو سر رفع سے اب ہم ماضی مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو ہے نا ہم کیا کر لیں گے کہ ہمارا پہلا کام جو ہے نا یہی ہوگا کہ ہم جو ہے نا عین کلمے کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ عین کلمے میں را ہے، را کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور جو متحرک ہے اس کو جو ہے نا ہم کیا دیں؟ ضمہ۔ تو ہمارے پاس جو سواد جو ہے نا متحرک اس کو ہم ضمہ دیں گے، تو سر رفع سے کیا بن جائے گا؟ سرفا۔ سر رفع سے کیا بن جائے گا؟ سرفا۔ سمجھ آ گئی؟ اکرما سے کیا بن جائے گا؟ اکرما۔ آسان سے کام ہے، اکرما میں ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے جو ہے نا عین کلمے کو جو ہے نا ہم نے کسرہ دے دیا، لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، اور جو متحرک حروف ہے ہم نے اس کو ضمہ دے دیا۔ اسی طرح سر رفع سے جب ہم نے بنایا، سر رفع سے ہمارے پاس بن گیا سرفا۔ تو یہی طریقہ ہم نے کر دیا کہ ان میں سے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا کیا عین کلمے کو کسرہ دے دیا، اور اسی طرح جو ہے نا لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، اور جو متحرک حروف ہے اگر وہ اصلی ہو یا زائد ہو تو اس کو جو ہے نا ہم نے ضمہ دے دیا۔ دیکھیں یہ طریقے بنانے کا۔ ثلاثی مزید فیہ کے ماضی مجہول کو ماضی معروف سے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ لام کلمے کو اپنی حالت پر برقرار باقی رکھا جائے گا، عین کلمے کو کسرہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے حروف متحرک ہو، خواہ وہ اصلی ہو یا زائد، انہیں مضموم بنا دیا جائے گا، اور ساکن حروف کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ مثلا باب افعال جیسے اکرامن کے ماضی کے واحد مذکر عائد کا سیاق کون سے؟ اکرما ہے۔ اس سے ماضی مجہول بناتے ہم نے کیا کر لیا؟ لام کلمہ یعنی میم کو جو ہے نا اپنی حالت پر چھوڑ دیا، عین کلمہ یعنی را کو کسرہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ دو حروف متحرک اسے ضمہ دیا جائے گا، اور جو ساکن ہے اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ اکرما ماضی معروف سے کیا بن جائے گا؟ اکرما ماضی مجہول بن جائے گا۔ اب آتے باب استفعال۔ باب استفعال کے آپ لوگ آگے پڑھ چکے تھے کہ وہ جو ہے نا ثلاثی مزید فیہ میں ایسا باب ہے جو زیادہ استعمال ہونے والے، اور اس میں جو ہے نا 3 حروف ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ وہ زائد ہوتے ہیں۔ اب باب استفعال سے ہم بنائیں تو کس طرح بنائیں گے؟ باب استفعال جیسے استنصار کہ ماضی معروف کے واحد مذکر عائد کا صیغہ استنصرا، اسے ماضی مجہول بناتے ہوئے لام کلمہ یعنی را کو اپنے حال پر برقرار رکھا جائے گا، عین کلمہ یعنی سواد کو کسرہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ جو 4 حروف ہیں ان میں سے جو متحرک ہیں انہیں ضمہ دیا جائے گا، اور جو ساکن ہیں انہیں اپنی حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو استنصرا ماضی معروف سے استنصرا ماضی مجہول بن جائے گا۔ دیکھیں استنصرا، ہم استنصرا سے ماضی مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو آسان سا طریقے جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ سب سے پہلے کام ہم کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، عین کلمے کو ہم کیا دیں گے؟ کسرہ دیا جائے گا۔ تو عین کلمہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے سواد، عین کلمہ کیا؟ استنصرا بوزن استفعلا، تو ہمارے پاس جو ہے نا سواد جو ہے نا وہ عین کلمہ، عین کلمے کو ہم نے کسرہ دے دیا، را کو جو ہے نا لام کلمے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور جتنے متحرک حروف ہیں اس کو ہم پھر باقی کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ، اور جو ساکن ہے ساکن کو اپنی حال پر چھوڑ دیں گے۔ تو استنصرا سے کیا بچ جائے گا؟ استنصرا۔ سمجھ آ گئے؟ وہی کام کرے گا، آسان سا کام ہے کہ عین کلمے کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جائے گا، لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، اور باقی جو حروف ساکن کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور جتنے حرف ہمارے پاس متحرک ہو ان سب کو ہم کیا دے دیں گے؟ ضمہ دیا جائے گا۔ لیکن دوسری مثال بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ اقتربا، اس سے ہم جو ہے نا کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ماضی مجہول بنانا چاہتے ہیں۔ اقتربا جو ہے نا اسے ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اقتربا بروزن افتعلا، ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہے باب افتعال سے، بروزن افتعلا اقتربا۔ تو دیکھیں ان میں سے جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا قاف جو ہے نا وہ فا کلمہ ہے، را جو ہے نا ہمارے پاس وہ عین کلمہ ہے، اور با ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس لام کلمہ ہے۔ تو اس میں ہم یہی کام کریں گے، عین کلمہ ہمارے پاس را ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے، را کو ہم کیا دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، لام کلمہ با کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے، اور با جتنے متحرک حروف ہوں گے اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو ہم ضمہ دے دیں گے۔ تو
ایک طرح سے ہمارے پاس جو ہے نا بن جائے گا اقتو ربا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس طرح بہت سے مثال جو ہے نا آپ لوگ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کہ ہم ثلاثی ماضی معروف سے بنانا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہم کریں گے. لام کلمے کو اپنے حال پر رکھنا ہوتا ہے، عین کلمے کو کسرہ دیا جاتا ہے، جتنے متحرک حروف ہو اصلی ہو یا زائد انہیں مضموم بنا دیا جاتے ہیں، اور ساکن حروف کو بھی اپنے حال پر برقرار رکھا جاتا ہے.